میں ہوں حکیم توصیف ریاض۔ آج ہم ایک اور دوا بنانے لگے ہیں جس کو کھار مولی کہتے ہیں، نمک بولی بھی کہا جاتا ہے اس کو۔ یہ ایک ایسی دوا ہے جو بہت سارے امراض میں استعمال کی جاتی ہے، یعنی یہ ایک ملٹی پرپز دوا ہے۔ پہلے ہم اس کو بنانے کا طریقہ دیکھیں گے، بعد میں پھر ہم اس کے افعال و خواص کی بات کریں گے اور اس بارے میں بات کریں گے کہ یہ کن کن امراض میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے، کن کن مواقع پہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو آئیے پہلے دیکھتے ہیں کھار مولی بنانے کا طریقہ، اور پھر بعد میں ہم اس دوا کے استعمال اور افعال و خواص پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے جی مولیاں لے لیں، اچھی صحت مند مولیاں لیں، پتے دور کر دیں کیونکہ پتوں میں زیادہ نمک نہیں ہوتا، اور تقریباً 20 کلو گرام تک مولیاں لیں، پھر ہی آپ کو خاطر خواہ نمک حاصل ہوگا۔ اس کے بعد ان مولیوں کو اس طرح کاٹ لیں جس طرح آپ کو تصویر میں دکھایا گیا ہے، اور کاٹ میں دھوپ میں خشک ہونے کے لیے رکھ دیں۔ یہ جی مولیاں تقریباً 10 دن ہم نے رکھی تھیں، خشک ہوئی ہمارے پاس ہیں۔ یہ ان مولیوں کو دیکھیں، یہ خشک ہو کے بالکل لکڑیوں کی طرح ہو جائیں گی۔ یہ خشک مولیاں ہیں، آپ دیکھیں ان کو، یہ کاٹ کے سوکھنے کے لیے رکھی گئی تھی۔ اب ہم یہ کریں گے کہ ہم ان مولیوں کو آگ لگا دیں گے اور ان کی راکھ حاصل کریں گے۔ جی تو ناظرین، اب ہم ان کو آگ لگائیں گے۔ دیکھیں اب جی مولیوں کو آگ لگا دی گئی ہے ہمارے پاس، کیونکہ مولیوں کی زیادہ مقدار ہے تو جتنی ایک دفعہ برتن میں آ سکی ہم نے رکھ کے آگ لگا دی ہے، اور باقی پھر ہمارے پاس جو زیادہ مقدار ہے وہ ہم تھوڑی تھوڑی کر کے اس کے اوپر ڈالتے جائیں گے۔ اس آگ کو چلنے دیں، مولیاں جل کے راکھ ہو جائیں گی، آپ کو جیسے دکھایا جا رہا ہے۔ یہ دیکھیں جی، اب ہماری مولیاں جل کے راکھ بن گئی ہیں۔ اب ہم یہ کریں گے کہ ہم اس راکھ کو باریک پیس لیں گے، کیونکہ موٹے ذرات پانی میں آسانی سے حل نہیں ہوتے، ہم نے اس راکھ کو پانی میں حل کرنا ہے۔ تو پہلے ہم اس کو پیس لیں گے، باریک پیس کے تو پھر ہم بعد میں اس کو پانی میں حل کریں گے۔ یہ اب ان کو پیسا جا رہا ہے، یہ مولیاں آپ دیکھیں جی، ہم ان کی راکھ کو باریک پیس لیں گے، اور بعد میں جتنا ان کا وزن ہوگا، ان کا وزن ہے جی 253 گرام، 253 گرامز۔ جتنا ان کا وزن ہے اس سے 8 گنا مقدار میں پانی لیں گے۔ جتنا مولیوں کی راکھ کا وزن ہو اس سے 8 گنا مقدار میں پانی لینا ہے، اور اس پانی میں باریک پسی ہوئی راکھ کو ہم بھگو دیں گے۔ بھگو کے اس کو اچھی طرح ہلائیں گے۔ بعد میں ہم اس راکھ کو اس پانی میں 3 دن تک پڑا رہنے دیں گے۔ 3 دن تک جی اس راکھ کو اس پانی میں پڑا رہنے دیں، روزانہ وقتاً فوقتاً اچھی طرح ہلاتے رہیں تاکہ جتنا بھی راکھ کے اندر نمک ہے وہ اچھی طرح سے پانی میں حل ہو جائے۔ تو پھر جب یہ راکھ سے نمک پانی میں حل ہو جائے گا تو پھر ہم اس پانی کو نتاریں گے۔ اب ہم اس پانی کو نتارنے لگے ہیں تاکہ نمک والا پانی علیحدہ کر لیا جائے، اور جو راکھ ہے اس کو علیحدہ کر کے ضائع کر دیا جائے۔ ہم نے ایک موٹا کپڑا لیا، اس کو بھی ڈبل کر لیا ہم نے، اور ایک صاف برتن کے اوپر اس کو لگا کے یہ جو پانی تھا جس میں ہم نے مولیوں کی راکھ کو بھگویا تھا اور 3 دن رکھا تھا، اب ہم نتھارنے لگے ہیں۔ بالکل آرام سے آہستہ آہستہ نتھاریں تاکہ راکھ پانی میں نہ آئے، کیونکہ جو راکھ ہے وہ تو اب ضائع ہے، نمک تو پانی میں ہے۔ یہ دیکھیں جی، اب پانی کو احتیاط کے ساتھ نتھارا جا رہا ہے، راکھ پیچھے رہ گئی ہے، نیچے ہے، اور پانی کو ہم اتار کے دوسرے برتن میں رکھ رہے ہیں۔ اس پانی کو نتھارنے کے بعد
پھر ہم اس پانی کو صاف برتن میں ڈال کے آگ پہ رکھیں گے۔ کوشش کریں برتن سٹیل کا ہو، سلور وغیرہ کا برتن نہ ہو، اس کے ساتھ نمک چمٹ جائے گا، جدا کرنا مشکل ہوگا۔ اب ہم نے اپنے نتھرے ہوئے پانی کو صاف سٹیل کے برتن میں ڈال کے آگ کے اوپر رکھ دیا ہے، اور یہ آگ ہم اتنی دیر جلائیں گے کہ سارا پانی خشک ہو جائے۔ جب سارا پانی خشک ہو جائے گا تو ہمارے پاس مولی کا نمک آ جائے گا۔ دیکھیں، آپ ملاحظہ کریں کہ برتن کی دیواروں کے ساتھ آپ کو سفیدی نظر آ رہی ہے، نمک جمنا شروع ہو گیا۔ اب دیکھیں ہمارا پانی بالکل تھوڑا سا رہ گیا۔ ایک طریقہ اس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ جب یہ تھوڑا سا پانی رہ جائے تو پھر اس کو کسی چوڑے برتن میں ڈال کے دھوپ میں رکھ لیا جائے، لیکن آپ کو دکھانے کے لیے میں اس کو پانی پر ہی خشک کروں گا۔ یہ دیکھیں جی، اب یہ سارا پانی خشک ہو گیا۔ اب ہم آگ بند کر دیں گے۔ یہ برتن میں جو کچھ موجود ہے وہ مولی کا نمک ہے، وہ خار مولی ہے۔ اب ہم اس برتن میں سے اس کو چھڑا کے ہم نے ایک علیحدہ برتن میں ڈال لیا۔ یہ دیکھیں جی، خالص خود تیار کردہ کھار مولی، مولی کا نمک۔ ہماری راکھ 253 گرام تھی۔ اب ہم ویٹ کرتے ہیں کہ ہمیں نمک کتنا حاصل ہوا ہے۔ ہم اس کا ویٹ کرتے ہیں۔ تقریباً آدھا حاصل ہوتا ہے، جتنی راکھ ہو اس سے آدھا نمک حاصل ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں جی، 126 گرام، ہمارے پاس 125 گرام نمک آ گیا ہے۔ ہماری راکھ 253۔ یہ تھا جی نمک مولی کو بنانے کا طریقہ۔ آپ نے دیکھا اس کو کہ نمک مولی کو کس طرح بنایا جاتا ہے۔ اب ہم اس کے اور بالعموم مولی کے افعال و خواص اور فوائد پر بات کرتے ہیں۔ مولی کا مزاج گرم و تر پہلے درجے میں ہے۔ مقدار خوراک کی اگر بات کی جائے تو مولی کا رس 40 گرام سے 80 گرام تک پیا جا سکتا ہے۔ مولی کے بیجوں کی بات کی جائے تو ان کی مقدار خوراک 3 گرام سے 7 گرام تک ہے۔ اور یہ جو دوا ہم نے بنائی ہے نمک مولی یا مولی کھار، اس کی مقدار خوراک 125 ملی گرام سے 1 گرام تک ہے۔ عام طور پر 125 ملی گرام سے 250 ملی گرام تک اس کو کھانا کافی ہوتا ہے۔ مولی کا نمک ناظرین نزلہ اور زکام کو دور کرتا ہے۔ مولی کا نمک 250 ملی گرام کی مقدار میں گرم پانی میں چینی ملا کر اس کے ساتھ کھانے سے پرانی کھانسی دور ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ دمہ، ضیق النفس یا ایسما، اس میں بھی مولی کا نمک فائدہ دیتا ہے۔ دمہ کے لیے مولی کا نمک ایک مستقل دوا بھی ہے، اور خاص دمہ کے دورہ کے وقت، ایسما اٹیک کے وقت بھی یہ فائدہ دیتا ہے۔ دمہ کے لیے بھی اس کی مقدار خوراک 250 ملی گرام ہے، اور اس کے لیے اس کو شہد میں ملا کے اس کے ساتھ چاٹا جاتا ہے۔ یہی نسخہ دمہ کے مستقل علاج کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اور دمہ کے دورہ کو رفع کرنے کے لیے بھی اسی نسخہ کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ نمک معدے کی گیس کو دور کرتا ہے۔ اپھارا، بلوٹنگ، اس میں بھی یہ استعمال کیا جا سکتا ہے، بلکہ استعمال کیا جاتا ہے، اور اس میں بھی یہ فائدہ دیتا ہے۔ اس کے لیے بھی 125 ملی گرام مولی کا نمک آپ نیم گرم پانی کے ساتھ کھائیں۔ قبض کے لیے بھی آپ اس کو ایسے ہی کھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ نمک ہاضم بھی ہے۔ جن لوگوں کا معدہ کھانا کو اچھی طرح سے ہضم نہیں کرتا، وہ کھانے کے بعد 125 ملی گرام کی مقدار میں اس کو کھائیں۔ اس سے کھانا درست طور پر ہضم ہوگا اور جزو بدن بنے گا۔ اس کے علاوہ اور مزید مولی کے اگر فوائد کی بات کی جائے تو یہ نمک حیض کو جاری کرتا ہے، یعنی اس کو بندش حیض میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔
پیشاب کی رکاوٹ میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مزید اس نمک کے اگر فوائد کی بات کی جائے تو گردہ اور مثانہ کی پتھری کو دور کرنے کے لیے بھی یہ نمک استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں تنہا تو عام طور پر یہ استعمال نہیں کیا جاتا، دیگر مخصوص دواؤں کے ساتھ اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ تھا جی نمک مولی، آپ نے دیکھا، اس کے فوائد آپ نے سنے، اس کو بنانے کا طریقہ آپ نے دیکھا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ میں ہوں حکیم توصیف ریاض۔